اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک یعنی بادشاہت ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اکثر نیک صلحاء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس سورت مبارکہ کو نماز عشاء کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے ہو اور قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر آسمان اور زمین پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارے عالم میں اس کا راج ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی سلطنت ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون شخص عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ غور کیا جائے تو انسان دنیا میں آ جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ یہ موت اور حیات یوں ہی بغیر حکمت کے نہیں۔ انسان یوں نہ سمجھے کہ میں یوں ہی عبث بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نہ انسان کی تخلیق عبث ہے، نہ اس کی زندگی خواہ ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کی زندگی کے لیے احکامات بھیجے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنا، جتنا بھی زیادہ کوئی شخص اچھا عمل کرے گا اس قدر اچھا آدمی ہوگا اور خوبی کی صفت سے متصف ہوگا۔ پھر جب مرے گا تو زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا، اور جس کے اچھے اعمال ہوں گے اسی قدر عالم آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ دنیا میں جینا ہے، عمل کرنا ہے، پھر مرنا ہے، پھر حساب و کتاب ہے۔ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے عمل کی بری سزا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے۔ اس لیے سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون شخص عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کرو، ہاں یہ بار بار آتا ہے کہ اچھا عمل کرو، جو بھی عمل کرو اچھے طریقے سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، تاکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور اس کے اثرات انسان کی دنیاوی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اگلی آیات میں اللہ نے نافرمانوں کا ذکر کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا،
تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ کا ارشاد ہے اس طرح وہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے، سو جلتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ دوری ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی بھی ان پر رحم نہ کیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمانبردار بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپ کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے ان کے عمل پر اجر کبیر کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں اللہ کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، اور جب یہ اللہ کو پکارتے ہیں چاہے آہستہ ہو یا زور سے ہو، اللہ تعالی ان کی ہر بات سے اور ہر عمل سے باخبر ہے۔ سورت مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل کا ذکر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر بنا دیا ہے، سو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی روزی سے کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی ہے، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہی نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے جہاں تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو۔ اگلی آیات میں اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے تو وہ ایک دم تھرتھرانے لگے؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دنسایا جائے اور زمین تھرتھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دھنستا چلا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے متنبہ کیا ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا کیا تم آسمان والی کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ مراد تنبیہ ہے کہ پچھلے قومیں جو اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے زندگی گزاری اور نبی کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑا تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اللہ فرماتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھو اور عمل صالح کرو۔ موت اور حیات اللہ نے بنائی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ پھر کے تمہارا امتحان لے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، آپ کہہ دو کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔
قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلایا ہے اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ آخرت میں واپس اللہ کے پاس جاؤ گے اور تمہارے سارے اعمال کا وہاں حساب اور کتاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔